اس لیے صوفیاء نے کہا کچھ کام ایسے ہیں کہ ان میں پوری توجہ دو، پوری توجہ دو، پوری توجہ سے کرو چند کام، تو اس کی لذت بھی آئے گی، اس کا فائدہ بھی پورا ہو جائے۔ کھانا کھاؤ، پوری توجہ سے کھاؤ، اس وقت کسی اور کام کی طرف توجہ نہ کرو، تو کھانے کا ذائقہ بھی اور کھانے کی طاقت اور اثر بھی پورا آپ پر ہوگا۔ ڈیوٹی دو، نوکری ڈیوٹی اپنے فرائض پوری توجہ کے ساتھ دو، تمہیں روزی رزق کمانے کی لذت بھی آئے گی اور اس کی برکت بھی آئے گی۔ نیند کرو پوری توجہ کے ساتھ، نیند کی لذت بھی آئے گی، نیند کے فوائد بھی حاصل ہو۔ اب نیند میں بھی آدمی کا دماغ چلتا رہے، ٹوٹتی رہے، آپ 10 گھنٹے سوئے رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چوتھی چیز نماز، عبادت اور محبت، یہ بھی جب کرو تو پوری توجہ کے ساتھ کرو، تمہیں اس کی لذت بھی آئے گی اور اس کا اثر بھی پورا ہوگا۔ اس لیے جب نماز پڑھیں تو پوری توجہ کریں، میں رکوع کر رہا ہوں کس کے سامنے، رکوع کیا ہے، یہ ایک منت سماجت ہے اللہ کے حضور، قیام کیا ہے، ایک قیدی بننے کا نشان ہے، اپنے آپ کو قید میں دے دیا۔ یہ صوفیوں کی باتیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سجدہ کیا ہے تو سجدہ کیا ہے، یہ کسی کے پاؤں میں گرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ پاؤں سے پاک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کی پھر لذت بھی آئے گی، اس کا اثر بھی ہوگا۔ حضور سے محبت کی بات آئے، نعت پڑھی جائے، درود السلام پڑھا جائے، تو ایسے وقت گزارنے کے لیے نہ بیٹھو، اس میں جستجو لاؤ، جستجو لاؤ۔ بات کس کی ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے، آنگ آنگ پر نعت کو نچھاور کرو۔ میرے شیخ فرماتے تھے یہ محفل نعت کیوں سجائی جاتی؟ بھائی نعت پڑھنی ہوتی صرف اگر تو بندہ گھر میں اکیلے بھی پڑھ لیتا، یہ محفل کیوں سجائی پوری؟ کہہ رہے ہیں یہ نعت پڑھنے کے لیے محفل نہیں سجتی ہے، نعت طاری کرنے کے لیے محفل سجتی ہے۔ اپنے اوپر طاری کرو، سوچو کہ یہ محفل مصطفیٰ ہے، حضور تشریف فرما ہے، تعریف ہو رہی ہے خد و خال کی، زلفوں کی، چہرے کی، اللہ اکبر۔ اور ہم جیسے کمینے گناہگار اور بات کس کی کر رہے ہیں، جو اللہ کا محبوب ہے۔ طاری کرو اپنے اوپر، تو پھر تمہیں اس کا لطف بھی آئے گا، اس کا اثر بھی ہوگا۔ بیٹھے ہوگے کہیں، پہنچو گے مدینے، اور وہ بڑا لحاظ رکھنے والے ہیں، وہ جستجو والوں کو اپنا دیدار کرا دیتے ہیں۔ 4 چیزوں کو بڑی توجہ سے کرنا چاہیے۔ میں نے 4 چیزیں گنائی ابھی۔ کھانا کھاؤ، بولیے پہلی کیا چیز ہے؟ کھانا کھانے پوری توجہ سے کھائیے، کوئی اور کام نہ کرے اس پر۔ نمبر 2، جب نیند کریں تو پوری توجہ کے ساتھ، اور کسی کام کی طرف اپنے خیالات کو ہٹا دیں۔ نمبر 3، جب ڈیوٹی دیں، اپنی نوکری ڈیوٹی پوری توجہ کے ساتھ دیں، اس وقت صرف وہی کھا، آپ کو لذت آئے گی، وہ بھی ایک عبادت ہے، اس کا بھی ایک مزہ ہے، وہ بھی ایک نیکی ہے، بہت مزہ آتا، کبھی کر کے دیکھیں۔ اور چوتھی چیز، جب نماز پڑھو، عبادت و محبت میں بھی پوری جستجو کر کے توجہ کر کے کرو، پھر اس کی لذت دیکھو۔ میں نے شروع کھانے سے کیا، وہ آسان ہے، آدمی جلدی کر لے گا۔ پھر نیند، اس کو بھی آدمی بڑے شوق سے کر لے گا۔ پھر تیسری چیز تھوڑی سی کڑوی ہے، ڈیوٹی، ہم پاکستانی قوم کی عادت نہیں ہے یہ، اس کام میں ہم بالکل ہڈ آرام، کاج نہ کام، بس نرا آرام ہی آرام۔ ڈیوٹی کو توجہ سے کرو، آپ کیا ہیں، آپ کی کیا عزت اور اوقات اور
وقار اور جتنی بھی ہم باتیں کرتے ہیں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. باب علم مصطفیٰ علی المرتضیٰ، ولیوں کا ولی، استاد، امام ولایت، ایک یہودی کی نوکری کرتے رہے، 4-5 کھجوریں مٹھی بھر سارا دن کی مزدوری کرا کے دیتا تھا، کبھی ناک تک نہیں چڑھایا. حضرت مولا علی نے پوچھا گیا، آپ علی اتنے طاقتور آدمی ہو، ایک یہودی کی اتنی مزدوری کر کے اتنا سا لے کے کیا؟ یہ نہیں کہا کوئی اور ملتا نہیں ہے، کہا مجبور ہوں. کہا نہیں، رزق کمانے میں لذت بڑی آتی ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے، اس کو کرنے میں مزہ بڑا آتا ہے. سارا دن کھیتی باڑی کر رہے ہیں، سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں، اور یہودی کی ٹکے ٹکے کی باتیں سن رہے ہیں، کبھی اف نہیں کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. ہمارے بچوں کو تو نخرے ہی مارے جا رہے ہیں نوکری کام کے اوپر. کہتے ہیں کام ایسا ہو جہاں جانا نہ پڑے. گورنمنٹ نوکریوں کی دعا کیوں کراتے ہیں؟ اللہ کرے کہ اس قوم کو یہ احساس ہو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تمہیں پورے ملک پر چائنا والے نظر آئیں گے. یہ چائنا کیوں چھایا جا رہا ہے؟ احتجاج تو کرتے ہو کہ یہ سب کیا ہے، تم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. سب سے بڑا علم، سب سے بڑا تجربہ. کسی کو بھی نوکری پہ رکھنے کے لیے 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، آپ کا علم کیا ہے، آپ کا تجربہ کیا ہے. لیکن سب سے بڑا علم اور سب سے بڑا تجربہ. حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا کیا ہوتا ہے؟ کوئی اور ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ علم بھی مختلف ہیں، تجربے بھی مختلف ہیں، مگر علی المرتضیٰ پہ سلام ہے، وہ مرکز علم بھی ہے، وہ مرکز حکمت بھی ہے، دانش مندی بھی ختم ہے. ایک جملہ جواب میں کہا سب سے بڑا علم اور سب سے بڑا تجربہ ایمانداری. بندہ پڑھا لکھا ہو، بڑا اس کا تجربہ ہو، ایمانداری ہی نہ ہو، کچھ کر سکتا؟ کچھ ہو سکتا؟ آج ہمارے اس ملک میں کس چیز کی کمی ہے؟ تجربے کی کمی نہیں ہے، علم کی کمی نہیں ہے، ہنر کی کمی نہیں ہے. کمی کس چیز کی ہے؟ ممبر سے لے کر مزدور تک ایمانداری نہیں ہے. سب سے بڑا علم اور تجربہ ایمانداری. جو شخص ایماندار ہے اس سے بڑا علم کسی کے پاس نہیں، اس کے بعد اس سے بڑا تجربہ کسی کے پاس. اپنے کاموں کو توجہ سے جستجو سے کرو، اپنے کاموں کی مشقت میں لذت لاؤ. تمہیں کبھی اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یوں کر دیا، ٹائم زیادہ کر دیا، فلانا کر دیا، کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا. تم توجہ سے کرو، تم اسے نیکی سمجھو تو اس میں بڑی لذت ہے، بڑی لذت ہے. اور ایک آپ کے دل میں پیدا ہونے والا سوال میں خود کر لیتا ہوں. میں نے بھی اپنے ایک شیخ صحبت سے پوچھا، جتنی بھی آدمی توجہ کر لے تو ساری نماز میں مزہ نہیں آتا، ساری محفل میں لطف نہیں آتا. یہ کیا ہے؟ ہم پوری توجہ کر رہے ہیں پھر بھی ساری نماز میں مزہ نہیں آ رہا، ہر سجدے میں نہیں آ رہا، ہر محفل میں نہیں آ رہا، ساری محفل میں نہیں آ رہا، ہر جملہ مزہ نہیں دے رہا. میرا سوال ہے صحیح ہے؟ نہیں تو چھوڑ دوں. آپ کا سوال نہیں ہے یہ تو میں نہیں کرتا ہوں، آپ کا وقت نہیں ضائع کرتا ہوں. یہ سوال ہے کہ آدمی بعض اوقات بڑے شوق سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، درود السلام پڑھ رہا ہوتا ہے، محفل میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کو وہ مزہ پورا نہیں آتا، تھوڑا تھوڑا آ گیا، سارا نہیں آتا. یہ کیا ہے؟ اب ظاہری بات ہے جو اس کے باہر ہیں وہی بتائیں گے نا. یہ وہ سوالات ہیں جو مرشد سے پوچھنے چاہیے، شیخ سے پوچھنے چاہیے. لیکن ہمارے ہاں تو پیر مرشد کا ایک ہی کام ہے، تعویذ، دم، درود، ہمارے استخارے، مشکل گزارے. وہ بیچارہ اسی سے فارغ نہیں ہوتا. لیکن میں نے اپنے شیخ سے پوچھا، اللہ ان کے درجات بہت بلند فرمائے، سر جھکا کر سنتے رہے اور پھر اٹھا کر کہا، کیا سارے کھانے میں مزہ آتا ہے؟
2 روٹیاں 4 روٹیاں کھا جاؤ، ہر نوالے پہ تمہیں لطف آتا ہے؟ نہیں، کسی کسی پہ آ جاتا ہے۔ کوئی ایک نوالا جس میں کوئی بوٹی تھی، کوئی ہلکا سا ذائقہ اور بدلا، کوئی کھٹاس آ گئی، کوئی بریانی کا تڑکا آ گیا، کوئی دیسی گھی کا ذائقہ آ گیا، کوئی 1-2 نوالے ایسے آئے جس نے سارے کھانے میں لذت بنا دی۔ اور بعض اوقات ایسی لذت ہو جاتی ہے کہ آدمی اس کے بعد کوئی اور چیز پیشی کہتے یار نہیں میرا ذائقہ بہت اچھا ہوا ہے، اس کو رہنے دو، اتنا مزہ آیا ہوا ہے۔ کہہ رہے ایسے ہی پوری نماز میں تو بہت بڑے لوگوں کو ہوتا ہے، کچھ تھوڑا سا بھی مل جائے تو سعادت سمجھو۔ یہ اس بات پہ تو خوش ہو جاؤ کہ جس نے یہ کھانا پکایا ہے، یہ جو آپ کو ایک نوالے میں مزہ آیا ہے، یہ میں بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں، عارفانہ بات ہے، تو آپ کی لذت آپ کو یہ تو یقین دلا دیتی ہے کہ جس نے بھی پکایا اس نے بڑی محبت سے پکایا ہے، اس کی آپ کی طرف توجہ تھی کہ آپ کو اچھا لگے۔ ایسی ہے کہہ رہے نماز کے سجدے میں، سلام میں کہیں بھی ہلکا سا بھی تمہیں لطف محسوس ہو جائے تو ایک شکر کا سجدہ اور کر دے، خوش ہو جاؤ، اس کی توجہ ہے، تبھی تو اس نے لذت کا قطرہ ڈالا۔ کسی محفل کے کوئی شعر میں لطف آ جائے، خوش ہو جاؤ کہ حضور کی نگاہ پڑی ہے، نہ پڑتی تو یہ لذت کیوں آتی؟ اور پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر لذت ہی لذت تمہارا سب کچھ بن جائے گا، لباس بن جائے گا، تم مزے میں رہنا شروع ہو جاؤ گے، وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ